پاکستان انفارمیشن سینٹر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کے زیر انتظام کام کرتا ہے۔ پاکستان انفارمیشن سینٹر کے قیام کا بنیادی مقصد صحافتی برادری کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو عالمی معیار کے عین مطابق لانا ہے تاکہ صحافتی میدان میں عالمی دنیا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جو ینگ جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا پرسن ہیں، ان کی اس طرح کی ٹریننگ کی جائے کہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، جو نیو چیلنجز ہیں آج کل کی میڈیا کی انڈسٹری میں، اس کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہوں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور وہ انیشیٹو لینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس پہ آپ کی ریسرچ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس پہ ریسرچ کتنی کی ہے، اور پھر اس کے جو باقی لوازمات ہیں، اس کی ویڈیوگرافی ہے، اس کی ایڈیٹنگ ہے، اور اس کی پھر وائس اوور ہے یا اس کی جو پریزنٹیشن ہے، وہ اس لیول کی ہو کہ وہ نہ صرف ہمارے ملک کے اندر بلکہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو وہ ڈاکومنٹریز آپ سے لیتے ہیں۔ پاکستان انفارمیشن سینٹر اس وقت پاکستان کے 7 مختلف شہروں میں قائم کیا گیا ہے، جن میں اسلام آباد، پشاور، لاہور، کراچی، مظفر آباد، کوئٹہ اور گلگت بلتستان شامل ہیں۔ اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان انفارمیشن سینٹر قیام کے بعد اب تک تقریباً 29 تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کر چکا ہے، جس میں تقریباً 1100 سے زائد صحافیوں کو تربیت دی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان انفارمیشن سینٹر پشاور اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پشاور کے زیر انتظام 2 روزہ تربیتی ورکشاپ ڈاکومنٹری فلم میکنگ کے عنوان سے منعقد ہوئی۔ ابتدائی تقریب سے خطاب میں ڈپٹی ڈائریکٹر PID پشاور محمد حنیف نے تربیتی ورکشاپ کے انعقاد اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ورکشاپس کا مقصد صحافیوں کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنا ہے اور انہیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق رپورٹنگ اور ایڈیٹنگ کے خد و خال سے روشناس کرانا ہے۔ ماسٹر ٹرینرز سونو ٹی وی کے بیورو چیف صفی اللہ گل، مشرق ٹی وی کے اینکر پرسن محمد فہیم اور سابق کنٹرولر انٹرنیشنل ریلیشنز PTV ہیڈ کوارٹر اسلام آباد طاہر محمود نے کہا کہ ڈاکومنٹری بنانے سے پہلے موضوع پر پہلے سے ایک پوری ریسرچ کی جانی چاہیے تاکہ اندازہ ہو کہ ٹارگٹ آڈینس کون ہے اور وہ کیا چاہ رہا ہے۔ اس کے لیے مکمل ہوم ورک کی ضرورت ہے۔ صحافی کی ڈاکومنٹری کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ وہی ڈاکومنٹری پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈاکومنٹری میکنگ میرے خیال میں ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ابھی بہت زیادہ پوٹینشیل باقی ہے، اور اگر ہم لوگ صرف پاکستان کے اندر ہی کمپیریزن کریں تو کراچی لاہور میں یہ انڈسٹری بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ خیبر پختونخوا، پشاور، مردان، چارسدہ، صوابی، سوات، بیئی خان، یہاں پر بھی اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور اگر ہمارے صحافی برادری اور ہمارے جو نئے آنے والے جرنلسٹ ہیں ان کو اس کے اوپر ٹرین کیا جائے، جس طرح ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے طور پر بھی وہ اس پلیٹ فارم کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ینگ جرنلسٹ ہیں، ان کو ایسی جو بیسک ٹریننگز ہیں، جو ابتدائی ٹریننگز ہیں، یہ ضرور دینی چاہیے۔ جرنلزم ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیز کے جو ہیں وہ تو اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہیں وہ شاید وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسی ٹریننگ ورکشاپس میں یہ جو بچے آتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، تو ان کو بہت زیادہ اچھا ان کے لیے معلومات مل سکتی ہیں ان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو PIC کے حنیف صاحب ہیں، فہد صاحب ہیں، ان لوگوں کی کوشش ہے، اور یہ کوشش میں سمجھتا ہوں کہ جاری رہنی چاہیے، اور ایسی بہت سی دیگر موضوعات پر بھی ورکشاپس منعقد کرنی چاہیے۔ ورکشاپ کے شرکاء نے مختلف عملی مشقوں میں بھی حصہ لیا جو اس ورکشاپ کی خصوصیت میں سے ایک ہے۔ تھینک یو PID اینڈ PIC کے اتنا اچھا اپرچونٹی آپ نے پرووائڈ کیا۔ مجھ جیسے ینگ جرنلسٹ کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ملا، اور انشاءاللہ اب کوشش یہی ہوگی کہ جو اسکلز سیکھے، جو ٹیکنیک سیکھے، اس کو اب پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کروں۔ بالکل آج کا ایونٹ جو تھا وہ انتہائی اچھا تھا۔ فلم ڈاکومنٹری کے حوالے سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہے، اور اس طرح کے سیشن جو ہیں وہ صحافیوں کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ پریکٹیکل فیلڈ میں بھی ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ صرف ڈاکومنٹری کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی بلکہ جو دیگر معلومات ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اگر ایک صحافی ہے تو وہ اپنے لیے ڈاکومنٹریز بنا سکتا ہے، اور اسی ٹریننگز کے ذریعے وہ ڈاکومنٹری کے حوالے سے معلومات اور جتنے بھی سکلز ہیں وہ یہاں سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اچھے ٹرینرز اس ٹریننگ میں شامل ہے، اور وہ اچھے طریقے سے وہ ڈاکومنٹری کے حوالے سے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں۔ ورکشاپ میں پہلی دفعہ صحافیوں کے لیے آن لائن شمولیت کا انتظام کیا گیا، جس میں صوبے کے مختلف اضلاع کے پریس کلبوں کے نمائندگان نے آن لائن شمولیت کی۔ انہوں نے آن لائن سوالات کیے اور ٹرینرز نے ان کو تسلی بخش جوابات دیے۔ رحمان وزیر صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر بھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں پوسٹ پروڈکشن میں گرافکس کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ گرافکس عمومی طور پہ ہم جس کو کہتے ہیں صرف وہی نہیں ہوتے, کمپیوٹر گرافکس مختلف ہوتے ہیں. نام جو آپ لکھتے ہیں وہ بھی بیسیکلی گرافکس میں ہی آتا ہے. آپ جو ٹائٹل بناتے ہیں وہ بھی گرافکس میں ہی آتا ہے. آپ جب اس کو کریڈٹس دیتے ہیں تو آپ کی جو نیم اسکرپٹ ہے وہ کیسی آنی چاہیے, کلر کمبینیشن کیسے ہونا چاہیے. گور علی صاحب مراکنڈ پریس کلب بٹخیلا سے ہیں اور یہ ان کا سوال ہے کہ کیمرہ مین کے علاوہ رپورٹر بھی کیمرہ کے استعمال سے واقف ہونا لازمی ہے یا نہیں. تو اگر رپورٹر کو کیمرے کا استعمال نہیں آتا تو پھر تو کبھی بھی کام نہیں کر سکتا. 2 روزہ ورکشاپ میں مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز کے صحافیوں نے شرکت کی. ان شرکاء نے ورکشاپ کو کامیاب اور وقت کی اہم ضرورت قرار دیا. جس سے فیمیل صحافی یا کوئی بھی ینگ صحافی کے تناظر سے میں بات کروں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی صحافت جو ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو ہم شکر گزار ہیں PID اور PIC کی, اور ہم چاہیں گے کہ آگے بھی ایسی ہی ورکشاپس ہمارے لیے کنڈکٹ. PID کی طرف سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو ورکشاپس کا انعقاد کیا ہے کافی دلچسپ اور انفارمیٹیو ہے, اور اب جو ہم لوگوں نے یہ 2 دن کی ورکشاپ اٹینڈ کی ہے اس سے ہم کافی فائدہ اٹھائیں گے اور یہ ہمیں کافی حد تک فائدہ دے گی. ہم صحافیوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس ورکشاپ میں, اور اس طرح کی ورکشاپ ہونی چاہیے. لیکن مستقبل میں ایسی جو سیشن ہوتی ہیں وہ تمام جرنلسٹ کے لیے ضروری ہے, اور خصوصی طور پر جو ینگ جرنلسٹ ہیں جو ہمارے بعد آ رہے ہیں تو ان کے لیے اور بھی ضروری ہے, کیونکہ جو آج کل کے حالات ہیں تو دنیا جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, جرنلزم بھی ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہا ہے, جرنلزم بھی ایڈوانس ہو رہا ہے, تو اس لیے یہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید ٹیکنیکس جو ہے سکھانا لازمی ہے.